محل میں آج جشن کا سما تھا۔ شہزادہ اور شہزادی کی آج شادی تھی۔ ہر طرف خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ شہزادہ اور شہزادی جو دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے، آج وہ دونوں شادی کے بندھن میں بندھ گئے تھے۔ دونوں کے چہرے پر خوشی نمایاں تھی۔ وہ دونوں آج بے حد خوش تھے اور ان دونوں نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کریں گے۔ لیکن ان تمام چیزوں سے ایک جادوگرنی جو کہ شہزادے سے خود شادی کرنا چاہتی تھی، اس بات سے خوش نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ شہزادے سے وہ خود شادی کرے اور تمام ملک میں اس کا اور اس کے جادو کا زور ہو۔ جادوگرنی اپنے برے جادو سے ہر طرف نفرت پھیلانا چاہتی تھی۔ اس جادوگرنی نے پلان بنایا کہ وہ کسی بھی طریقے سے شہزادے کو جادو سے اپنے بس میں کر لے گی۔ جادوگرنی نے ایک خوبصورت شہزادی کا روپ دھارا اور محل میں شادی میں وہ بھی شریک ہو گئی۔ سب کے ساتھ مل کر جادوگرنی بھی رقص کرنے لگی۔ موقع ملتے ہی جادوگرنی نے بڑی ہوشیاری سے ایک جادوئی پاؤڈر شہزادے کے مشروب میں ملا دیا۔ جیسے ہی وہ مشروب شہزادے نے پیا، وہ فوراً ہی جادوگرنی کے جادو کا شکار ہو گیا اور وہ سب کچھ بھول گیا۔ اب شہزادے کا سارا دماغ کا کنٹرول اس جادوگرنی کے ہاتھ میں تھا۔ جادوگرنی اب جو چاہے گی اس شہزادے سے وہ منوا سکے گی۔ اگلے دن بھی جب محل میں جشن کی تقریب جاری تھی تو شہزادہ اور شہزادی رقص کر رہے تھے، پر شہزادی نے یہ نوٹس کرا کہ شہزادے کے چہرے کے اوپر خوشی نہیں ہے اور وہ بالکل ہی الگ ہی انداز میں تھا۔ شہزادے کا رویہ بالکل اجنبی لگ رہا تھا۔ شہزادی نے شہزادے سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تمہارا موڈ اتنا خراب کیوں ہے؟ شہزادے نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے تم سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر لی ہے۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ مجھے تو اس لڑکی سے شادی کرنی تھی جو محل کے اس پار رہتی ہے۔ پتہ نہیں میں نے تم سے کیوں شادی کر لی۔ جادوگرنی اپنی اس جیت کے اوپر بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ وہ شہزادے کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ اس کے محل میں آئے اور اس کے ساتھ شادی کر لے، اور وہ جو چاہے گی اب اس سے منوائے گی اور اس ملک کے تمام چیزوں کو اپنے کنٹرول میں کر لے گی۔ لیکن وہ جادوگرنی ایک چیز سے ناواقف تھی کہ اس شادی میں ایک سفید پری بھی آئی تھی جس نے ان تمام حالات کو دیکھ لیا تھا۔ سفید پری جلد از جلد شہزادی کو یہ تمام ماجرا سنانا چاہتی تھی۔ دوسری طرف شہزادی بہت ہی زیادہ پریشان تھی کیونکہ شہزادہ اب اس سے بالکل بھی بات نہیں کرتا تھا اور ہر وقت اس سے ناراض رہتا تھا۔ شہزادہ اب روز اس جادوگرنی سے ملنے جاتا تھا اور اسے یقین دلاتا تھا کہ میں جلد ہی اب تم سے شادی کر لوں گا۔ شہزادی بہت زیادہ پریشان تھی اور شہزادے کے اس رویے سے وہ بہت ہی زیادہ دکھی ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کار اس شہزادے کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے تو یہ ایسا بالکل بھی نہ تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ سفید پری نے اپنی لٹل فیریز کے ذریعے اس کو اپنے پاس بلایا ہے۔ وہ فوراً سفید پری کے پاس گئی تو سفید پری نے اسے دیکھ کر کہا کہ شہزادہ جادوگرنی کے جادو کا شکار ہو گیا ہے اور تمہیں اس کو اس کے جادو سے آزاد کرانا ہوگا۔ شہزادی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی اور سفید پری سے کہنے لگی کہ میں شہزادے کو اس کے جال سے کیسے بچاؤں؟ مجھے کوئی طریقہ بتاؤ جس سے میں اسے روک سکوں۔ تو سفید پری نے اسے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں۔ سفید پری نے اسے ایک لال گلاب دیا۔ سفید پری نے شہزادی کو کہا کہ جیسے ہی اس لال گلاب کو تم شہزادے کے قریب لے کے جاؤ گی اور وہ اس کی خوشبو کو سونگھے گا تو اس کے جادو کا اثر ٹوٹ جائے گا اور جادوگرنی کمزور ہو جائے گی اور یہاں سے چلی جائے گی۔ شہزادی نے کہا کہ اب وہ پورے طریقے سے تیار ہے اس جادوگرنی کو شکست دینے کے لیے۔ دوسری طرف محل میں شہزادہ اور اس جادوگرنی کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ جادوگرنی بہت خوش تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اب وہ جیت چکی ہے اور اس نے شہزادی کو ہرا دیا ہے اور شہزادے سے اب وہ شادی کرے گی اور وہ جو چاہے گی اپنی ہر بات وہ پوری کر کے رہے گی۔ لیکن شہزادی کسی طریقے سے بھیس بدل کر اس شادی میں شریک ہو گئی اور
بہت ہی طریقے سے آنکھ بچا کر وہ شہزادے کے قریب اس پھول کو لے کر آئی۔ شہزادے نے جیسے ہی اس پھول کی خوشبو سونگھی تو اس کا سارا جادو ٹوٹ گیا اور وہ اس جادوگرنی کے جادو سے آزاد ہو گیا۔ شہزادے کو جیسے ہی پتہ چلا کہ وہ اس جادوگرنی کے جادو کا شکار تھا تو اس نے فوراً حکم دیا، اس جادوگرنی کو قید کروا دیا۔ شہزادہ اپنی شہزادی سے بہت ہی شرمندہ تھا۔ شہزادے کو بہت ہی دکھ تھا کہ اس نے اپنی شہزادی کو اس طریقے سے تکلیف پہنچائی۔ اس نے شہزادی سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو، پر شہزادی نے کہا کہ اس میں تو تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، یہ سب تو جادوگرنی کے جادو کا اثر تھا۔ اگلے دن محل میں پھر جشن کی تقریب منائی گئی اور شہزادہ اور شہزادی کے لیے دوبارہ سے خوشیاں منائی گئیں اور سب لوگوں نے مل کر دعا کری کہ شہزادہ اور شہزادی ہنسی خوشی ساتھ رہیں۔ شہزادہ اور شہزادی اب خوش تھے اور ہنسی خوشی ساتھ رہتے تھے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔